بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں 2 سجدے اور 2 رکوع کیوں کیے جاتے ہیں؟ محترم ناظرین، مسلمان پر پہلا فرض نماز ہے اور روزہ محشر اس نماز کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ جہاں نماز کے دینی اور باطنی فضائل ہیں، وہیں اس کے بے شمار طبی اور سائنسی روحانی فائدے بھی ہیں اور برکتیں بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز میں پوشیدہ ایک ایسا راز بتائیں گے جس کے بارے میں جان کر آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ کبھی نماز پڑھتے وقت آپ نے سوچا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں، اور ایک رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بس اللہ نے ہم پر نماز کا فرض مقرر کیا ہے، یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار حکمتیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنے قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہوتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان ایک اللہ کی یاد، اس کے قریب، اس کی حضوری اور اس کے اہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے متبرم حصہ ہے، اللہ کے حضور نے اپنا مانتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اور اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے یہ متبرم پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجانے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں نے اپنے جسم کا متبرہ حصہ تیرے حکم کی خاطر لگا دیا، مجھے یہی وجہ ہے۔ سجدہ انسان کو اللہ کے مقرب بنا دیتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کو پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، ہم اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں نیا کرتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، عربی مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کثرت سجدوں میں سے میری مدد کرو، یعنی تمہارے نامہ ایمان نے کثرت نماز میرے لیے سفارش کرنی ہے، آسان بنا دے گا۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ ان دونوں سجدوں کی حکمت کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ ایک سجدہ اس لیے کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدے میں چلے گئے۔ جبکہ فرشتے سجدے سے اٹھے تو حضرت ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور شیطانی قیامت سزا ہوئی تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا۔ ہم اللہ کی حکمت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے امید نہ تھے۔
علماء کرام کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اولاد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں کیا، ترجمہ: یاد کرو اس وقت کو جب کہ حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں میں، ان کی اولاد سے عہد لیا۔ اس وقت اللہ نے انہیں بطور تصدیق سجدے کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تمام مسلمان سجدہ ریز ہو گئے، اور جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ کفار نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو وہ دوبارہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سجدہ اولین کی توفیق دی۔ لہٰذا نماز میں 2 سجدے فرض اور لازم ہو گئے، اور رکوع ایک ہی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر حدیثوں شاد گرامی ہے کہ پانچگانہ نماز میں جمعے کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی حدیث تو وہ ہے جس میں نماز کو اسلام کے 5 رکن میں سے ایمان کے بعد سب سے پہلے اور اہم ترین رکن قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز کا وقت پورا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ میں اذان دینے کا حکم دیتے کہ اے بلال، ہمیں نماز سے راحت پہنچا، اذان سے راحت پہنچا۔ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت بھی قرار دیا۔ اب اس ایک سجدے کی ساری زندگی کیا اہمیت، اس بارے میں جدید سائنس کی کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان گوشت، خون اور ہڈیوں سے مرکب ایک پتلا نہیں، بلکہ اس کی خاکی وجود کے اندر ایک نورانی جوہر بھی ہے۔ ہر انسان کے اندر 3 جنرل کام کر رہے ہیں۔ جب انسان نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کان کی جڑوں پر انگوٹھا لگاتا ہے، تو ایک خاص برقی رگ کان کی جڑ میں موجود باریک رگ کو اپنی کنڈکٹر بنا کر دماغ کی طرف جاتا ہے اور حلقوں کو چارج کرتی ہے۔ جن کو شعور نظر انداز کر رہا تھا، جب بینز چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں روشنی کا ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور تمام اسباب اس دھماکے سے متاثر ہو کر دماغ کے اس خاص حصے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جن میں روحانی صلاحیت مفید ہے۔ دوسری طرف دماغ ہاتھ میں منتقل ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے جنریٹر یعنی لمس ریز ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ میں موجود کنڈکٹر سے نیچے جنریٹر میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور زیرہ ناف ہاتھ باندھنے کی وجہ سے جنسی نظام کی طاقت ملتی ہے۔ جب ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازو، گردنوں کے پٹھوں پر شانوں کے پٹھوں کو ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش بہت ہی مفید ہے، جو نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ ورزش فالج کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق نماز میں قیام سے دل کا بار ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر متوازن پڑتا ہے، اور آنکھیں سجدے پر لگے رہنے سے دل کی یکسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان میں قوت مدافعت اور اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے، اور رکوع سے کمر درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔
رکوع کی حالت میں اوپر والے جسم میں جھٹکے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ اسی طرح قیام کرنا یعنی دوبارہ حالت میں قیام کرنا آ جانے سے دوران رکوع جو خون بڑھ گیا ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی طاقت اور بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب نماز سجدہ کرتے ہیں تو اس کی شرطوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ جسم کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں ہوتا، صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون متوازن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، گھٹنوں اور پنڈلوں کو محفوظ بنانا۔ نماز کے اختتام پر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس عمل سے گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہے، انسان خشاش اور بشاش رہتا ہے۔ ان سب باتوں کا فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز پوری توجہ، پورے ادب اور سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ جلد بازی سے کام نہیں لیتے۔ نماز ادا کرنے میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں تو اس کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک امریکن ڈاکٹر کا بیان آیا تھا جس نے کہا تھا، میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز کو لاگو کر دوں، کیونکہ جتنی اسٹڈی اس معاملے پر میں نے کی ہے میں یہ جان چکا ہوں کہ اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، کوئی حد نہیں۔ اگر کوئی انسان کے جسم کا کوئی مادی نظر سے دکھایا جائے تو انسان کا دل ایک پمپ کی طرح ہے۔ اس کا ایک ان پٹ بھی ہے اور ایک آؤٹ پٹ بھی ہے۔ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ نیچے پمپ لگا ہو تو نیچے پانی زیادہ ہوگا، دوسری منزل پر پھر بھی کچھ پانی پہنچ جائے گا، جبکہ تیسری منزل پر تو پانی بالکل نہیں پہنچے گا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سوچیں تو انسان کا دل خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خون نچلے کے اعضاء میں بالکل پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر کے اعضاء میں اتنا نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ جب کوئی ایسی صورت ہے کہ جب انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دوسرا اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو بڑی شریانیں ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا ہے۔ عام طور پر انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھنے، کھڑے ہونے یا لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔ تو ایک ہی صورت ایسی ہے کہ جب بھی نمازی انسان سجدے میں جاتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے